بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ رات تراویح میں الحمدللہ چھٹے پارے کی تلاوت مکمل ہو گئی، اور چھٹے پارے میں جو اس کا نام لا یحب اللہ ہے، اس پارے کا جو پہلا ربع ہے، پہلا پاؤ ہے، اس میں سورہ نساء مکمل ہوئی جو چوتھے پارے سے شروع ہوئی تھی، اور جو باقی پارے کا حصہ ہے اس میں سورہ مائدہ کا اکثر حصہ پڑھ لیا گیا۔ سورہ نساء کے وہی مضامین جیسا کہ گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا، دو بنیادی مضامین اس صورت میں چل رہے ہیں۔ ایک تو اہل ایمان سے خطاب ہے، اس میں مسائل کا بیان ہے، بہت سارے مسائل کا اس میں ذکر آیا سورہ نساء میں۔ چھٹے پارے کے آغاز میں بھی چند مسائل کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے دوسرا جو خطاب تھا اور دوسرا مضمون جو ہے سورہ نساء کا، وہ اہل کتاب اور یہود و نصارہ کے بارے میں کچھ تنبیہات ہیں، ان کے کچھ واقعات ہیں، اور ان کو اس پر متنبہ کیا گیا، اور مسلمانوں کو بھی اس پر متنبہ کیا گیا کہ ان کی روش اختیار نہ کریں۔ چھٹے پارے کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے ایک جو ہے وہ نظام کی طرف اشارہ کیا کہ ظلم و ستم کا جو نظام ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا قانون جو ظلم و ستم پر مبنی ہو، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جس پر کوئی ظلم کیا گیا ہو، وہ مظلوم ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مظلوم جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا نہ ہو، بلکہ مظلوم کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز بلند کرے اور جو ہے وہ متعلقہ لوگوں تک اپنی آواز کو پہنچائے، تاکہ اس کے ظلم پر جو اس پر ظلم کیا گیا ہے اس کو بدلہ دلایا جا سکے، اور اس کو بدلہ دلائے جانے کا پورا ایک نظام ہونا چاہیے۔ یعنی عدل و انصاف کے ایک نظام کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا زمین پر اور کسی بھی ریاست میں کوئی واویلا کرنا اور فساد اور شرمگیزی کرنا اس کی ممانعت ہے۔ صرف مظلوم اپنے حق کی آواز بلند کر سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ نساء کے اس آخری حصے میں جو چھٹے پارے کا بالکل آغاز ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہود کے کچھ باطل عقائد اور ان کی کچھ روش کا ذکر کیا ہے، ان کے کچھ دعووں کی تردید بھی کی ہے۔ یہود کا ایک مطالبہ تو یہ تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا اپنے وقت کے پیغمبر سے کہ ہم نے خدا کو دیکھنا ہے۔ اس کی تردید کی گئی کہ تم جو ہے نا تمہارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ تم خدا کی زیارت کر سکو اور اس کو دیکھ سکو۔ پھر اسی طریقے سے یہود نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر ایک تہمت لگائی، اس تہمت کی تردید کی گئی ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہود نے جو سودی لین دین کے ان کے معاملات تھے، اس کے اوپر نفی کی گئی، اس کی نکیر کی گئی ہے کہ یہ قوم یہود کی تباہی اور بربادی کا ایک بہت بڑا سبب، اور بنی اسرائیل کے اوپر آنے والے اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں اور عذاب تھے، اس کا ایک بڑا سبب ان کے سودی لین دین اور معاملات بھی تھے۔ اور اسی طریقے سے وہ دوسروں کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقوں سے حاصل کرتے تھے، حرام کماتے تھے، دوسروں کا مال کے اوپر زیادتی کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، ہڑپ کر لیتے تھے۔ یہ مالی زیادتیاں ان کی ہلاکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب بنی، تو اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عیسائیوں کا جو ایک عقیدہ ہے، عیسائیوں کا تثلیث کا ایک عقیدہ ہے۔ یہ تثلیث کا عقیدہ ایسا ہے کہ عیسائیوں کے اندر بھی اس عقیدے کی تشریح میں مختلف قسم کے ان کے یعنی فرقے ہیں، یا کہنے کے مختلف قسم کے جماعتیں ہیں۔ ایک عیسائیوں کی جماعت ایسی ہے جو تثلیث کے عقیدے سے یہ مراد لیتی ہے کہ تین خدا ہے۔ تین خدا کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اللہ کو خدا مانتے ہیں، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ایک روح القدس یعنی حضرت جبریل کو۔ وہ کہتے ہیں ان تینوں کے مجموعے کا نام خدا ہے۔ یہ تثلیث کا عقیدہ ہے۔ بعض عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں بھی اس کی صراحت کی گئی اور بیان کیا گیا کہ عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور بعض عیسائی جو ہے نا وہ یہ یوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ساتھ میں حضرت مریم علیہ السلام یہ بھی خدا ہیں۔ تو گویا کہ یہ تثلیث کے عقیدے کی مختلف تشریحات اور توضیحات تھیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے بالکل آخر میں اس عقیدے کی تردید کی ہے، اور یوں توحید کا بیان فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ کوئی اور خدا ہے۔ اللہ ہی وحدہ لا شریک ایک خدا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور خدا نہیں۔ اور اللہ اس پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے؟ اللہ کی زمین و آسمان میں سب کچھ ہے، اللہ اس کا مالک ہے، کوئی اللہ کی اولاد کوئی نہیں ہے۔
اس کی نفی کی گئی۔ پھر اسی طریقے سے اس صورت کے بالکل آغاز میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں لوگوں کو خطاب کیا گیا، یا ایھا الناس، ساری انسانیت سے خطاب ہے اور ان کو یوں کہا گیا، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہیں ایک نور ملا ہے، ایک راہ ہدایت ملی ہے، ایک ہدایت کا ایک سامان ملا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک واضح نشان، وہ قرآن ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت کا ایک واضح پیغام ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف ایک نور مبین، روشن کھلا ہوا ایک دلیل نازل کی ہے، اس کو قرآن ہے۔ پھر فرما دیا ہے جو اس کو تھامے رکھے گا، جو ایمان لائے گا اور قرآن کو تھامے لگے، وَاعْتَصِمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ اس کو اپنی رحمت کے اندر داخل فرمائیں گے اور اپنے فضل کے اندر، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ اس کو سیدھے راستے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیں گے۔ یہ بیان فرمایا۔ سورہ نساء کی بالکل آخری آیت کے اندر میراث کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا، ایک خاص قسم کی ایک رشتہ ہے جس کو کلالہ کہتے ہیں۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جب جس کی نہ اولاد ہو نہ اس کے والدین ہو، یہ اکیلا رہ جائے، اب اس کی میراث کس کو ملے گی؟ یعنی یہ شخص فوت ہوا، اس کی اولاد میں کوئی نہیں، اس کے والدین میں کوئی نہیں، تو ظاہر ہے اس کی میراث اب اس کے بہن بھائیوں کی طرف جائے گی۔ تو اس کے بہن بھائیوں کی طرف میراث کس ریشو سے جائے گی، کیا تناسب ہوگا، کس کو کتنی ملے گی؟ صرف بھائی ہیں تو کیسے تقسیم ہوگی، صرف بہنیں ہیں تو کیسے تقسیم ہوگی، بہن بھائیوں کا مجموعہ ہے تو کیسے تقسیم ہوگی؟ اس کی تفصیل سورہ نساء کی بالکل آخری آیت میں بیان کی گئی۔ جب کہ صحابہ نے اس طرح کا مسئلہ پوچھا تو اللہ نے فرمایا یستفتونک، کہ آپ کو کلالہ کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں اللہ خود فتویٰ دے رہا ہے کلالہ کے بارے میں۔ تو سب سے بڑے جو مفتی اعظم ہیں، سب سے بڑی جو فتویٰ کی اتھارٹی ہے وہ اللہ کی ہے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے مسئلے میں تمہیں فتویٰ دینے لگیں، آگے کی بات کو غور سے سن لو۔ پھر آگے اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ اس کے بعد چھٹے پارے کے اندر سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے اور آخر تک سورہ مائدہ کا اکثر حصہ ہے۔ سورہ مائدہ بھی مدنی صورت ہے، اس کی جو ہے وہ 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہ صلح حدیبیہ کے بعد یعنی سن 6 ہجری کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ مسلمان تقریباً یعنی کفار قریش کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا اور 3 سے 4 بڑی جنگوں کے بعد آپ ادھر سے اس طرف سے تو امن تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی توجہ اور دھیان تھی اور کلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فوکس کیا ہوا تھا وہ یہود اور ملوک عالم کی طرف تھا، دعوت کے پیغام بھیج رہے تھے، اور یہود کی جو اب قوت اور طاقت کو جو ہے نا وہ کمزور کیا جا رہا تھا اور مسلمان ان پر غلبہ پا رہے تھے، قرب و جوار کے جو یہود تھے، اور خیبر تک جو ہے نا وہ پھر اس سے اگلے سال خیبر بھی فتح ہو گیا۔ تو یہ سورہ مائدہ ان ایام میں سورہ مائدہ کا اکثر حصہ نازل ہوا ہے اور چند آیات بالکل حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ اس میں بنیادی طور پر سورہ مائدہ کے 3 مضامین ہیں۔ ایک تو چونکہ مدنی صورت ہے لہذا مدنی صورت کے وہ جو مضامین کے ایک تسلسل ہے کہ احکام، مختلف قسم کے احکام اس میں بیان کیے گئے، لیکن یہاں احکام کی نوعیت ذرا انفرادی حیثیت سے نکل کر کچھ اجتماعی حیثیت میں چلی جاتی ہے۔ کچھ انفرادی حیثیت کے احکام بھی آئے ہیں، جیسے وضو کا طریقہ بتایا گیا، جیسے تیمم کی کچھ تفصیل بتائی گئی وغیرہ وغیرہ، لیکن کچھ ریاستی نوعیت کے کچھ احکام اس صورت میں آئے ہیں۔ چونکہ اب مسلمانوں کی ریاست جو مدینہ منورہ میں قائم ہوئی تھی اس کو تقریباً 6 سال ہو چکے تھے، 6 سے 7 سال کا ایک عرصہ ہے مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی ہے، اور اب جو ہے ریاستی نوعیت کے مسائل پیش آ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کیسا ہوگا، سیاسی نظام کیسا ہوگا، زندگی سے متعلق احکامات، سیاسی زندگی سے متعلق، اسی طریقے سے کھانے پینے سے متعلق مسلمانوں کے حلال و حرام کی کیا حدود و قیود ہوں گی اس کو بیان کیا گیا، طہارت کے مسائل، اسفار میں طہارت کے کیسے مسائل ہوں گے اس کو بیان کیا گیا، اسی طریقے سے چوری اور بغاوت اور فساد فی الارض کرنے والے ڈاکو اور باغی قسم کے لوگ ان کی کیا سزائیں ہوں گی اس کا بیان آیا۔ پھر اسی طریقے سے لوگ قسم کھا کر اپنے عہد و پیمان سے جو پھر جاتے ہیں یا قسم کو پورا نہیں کر پاتے تو اس کے کفارے کیا ہوں گے۔ شراب کی حرمت کا بیان ہے، بالکلیہ شراب کی حرمت اس صورت میں آ گئی۔ اس سے پہلے کی 2 صورتوں میں شراب کی مذمت بیان ہو رہی تھی کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، شراب کے اندر شر زیادہ ہے، خیر کم ہے، شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ گزشتہ 2 صورتوں میں شراب کی مذمت بیان ہوئی، اس کی حقارت اور اس کی نفرت دلوں میں بٹھائی جا رہی تھی۔ اب سورہ مائدہ کے اندر آ کر شراب کی بالکلیہ اس کی حرمت کا بیان آ گیا۔ تو یہ ایک تو، اور اسی طریقے سفر حج کے کچھ آداب اور احکام بیان ہوئے۔ تو ایک تو یہ احکام کے قبیل سے اس صورت میں وہی اسی مضمون کا تسلسل ہے۔ دوسرا اس صورت کا جو اہم مضمون ہے وہ مسلمانوں کو بطور ریاست کے مزید پختہ ہونے اور باہم منظم ہونے کے اصول و ضوابط
اور اس کی تلقین اور ترغیب دی گئی ہے اس صورت میں انہی احکام کے ذیل میں. تو یہ ایک اہم موضوع ہے اس صورت کا. تیسرا، اس صورت کے اندر یہود چونکہ اب اپنی کمزور پوزیشن پر آ چکے تھے، اکثر یہود قبائل کو شکست ہو چکی ہے، خیبر فتح ہو چکا ہے، یہود کے قبائل کو مدینہ سے نکال دیا گیا ہے یا ان کو ختم کر دیا گیا ہے. اب بالکل یہود کمزور منتشر صورت میں مدینہ کے گرد اور کہیں دور دراز کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. یہود کو خطاب کر کے ایک آخری گویا کہ ان کو ایک دعوت حق اور توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنی اس روش کو اب بھی اگر تم نے نہ چھوڑا تو اس سے زیادہ برے حال کی طرف اللہ تمہیں لے کر جائیں گے. صراحت کے ساتھ یہود کو اب یہ تنبیہات اس صورت کے اندر کی جا رہی ہیں. تو اور اس صورت کے اندر جو ہے نا وہ حابیل اور قابیل کا واقعہ، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان دونوں بھائیوں کا واقعہ بھی صورت میں ہے. اور دنیا کے اندر جو پہلا قتل ہوا جبکہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اس کے پیچھے ایک پس منظر تھا، شان نزول تھا، رشتے کا مسئلہ تھا. ایک وطن سے ایک بہن اور ایک بھائی پیدا ہوتے تھے جڑواں، اور ان کا آپس میں نکاح آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز نہیں تھا. البتہ دوسرے وطن سے جو دو اکٹھے پیدا ہوتے تھے تو یہاں کی لڑکی اور اس وطن کا لڑکا، اور یہاں کا لڑکا اور اس وطن کی لڑکی، ان کا ایسے رشتہ ہوتا تھا. چونکہ اللہ رب العزت نے نوع انسانی کو آگے بڑھانا تھا تو لہٰذا جو ایک وطن سے پیدا ہوتے تھے بس وہ بہن بھائی شمار ہوتے تھے. اس کے علاوہ جو مختلف وطن سے پیدا ہوتے تھے اما حوا کی اولاد میں وہ بہن بھائی شمار نہیں ہوتے تھے، ان کا نکاح جائز تھا. تو قابیل نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ جو میرے ساتھ جو میری بہن ہے وہ ان سے نکاح کرنا چاہتا تھا، چونکہ وہ حسن و جمال میں زیادہ تھی. حابیل کے ساتھ جس لڑکی کی ولادت ہوئی تھی وہ حسن و جمال میں کم تھی. تو اس بات پہ دونوں بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا. تو آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں سے کہا کہ تم اپنی ایک قربانی اللہ کے ہاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور جس کی نہیں ہوگی. قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بکرا جو ہے نا وہ لے جا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا. آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس بکرے کو ختم کر دیتی تھی، تو وہ قربانی کی قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی. دونوں بھائیوں نے قربانی کے لیے بکرا پیش کیا. حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں ہوئی. قابیل نے طیش میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. یہ دنیا کا پہلا قتل ہے. اس واقعے کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت قتل کی مذمت فرما رہے ہیں، اور یوں فرما رہے ہیں جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا وہ ایسا ہے جس نے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور جس نے کسی ایک شخص کو زندگی دی، اس کو زندہ رکھا، اس کی زندگی میں اس کی مدد کی، اس نے ایسے جیسے پوری انسانیت کو زندہ کیا. اور پھر قتل کے آگے سزاؤں کا ذکر ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس صورت میں آگے چل کے ان صفات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن صفات کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. وہ صفات کیا ہیں؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. اس میں چل کر آگے صفات ہیں کہ نماز، زکوٰۃ، تمام انبیاء پر ایمان لانا، تمام انبیاء پر حق ہے ان پر ایمان، اور دین کی تبلیغ اور دعوت، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ وہ صفات ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ پائی جائیں گی وہ شخص اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کو حاصل کر سکے گا. جہاد کا حکم اس لیے آیا چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے جہاد کے لیے کہا تو وہ انکاری ہو گئی. اس نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون. موسیٰ آپ اور آپ کا پروردگار جا کے جہاد کرے، ہم تو یہیں ٹھہرے، ہم تو اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتے جب تک دشمن شہر میں. جب صحابہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع میں جہاد کا حکم دیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون. ہم یوں کہیں گے کہ اذهب انت وربك ونحن معك مقاتلون. آپ اور آپ کے پروردگار چلیے، ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں گے. یہ فرق تھا امت مسلمہ اور بنی اسرائیل کا کہ وہ کہتے تھے آپ خود جا کے جنگ کریں، اور یہاں صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کے آگے آگے شانہ بشانہ لڑیں گے. تو جہاد کی ترغیب دی گئی اور جہاد سے پیچھے رہنے کے بارے میں جو ہے نا مذمت بیان کی گئی. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ باغیوں کے اور ڈاکوؤں کی سزا، 4 قسم کی سزائیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. جو بغاوت کرتے ہیں، جو شر اور فساد زمین میں پھیلاتے ہیں، ریاست کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ لوگوں کا امن اور سکون کو جو ہے نا وہ خراب کرتے ہیں، ان کی 4 قسم کی سزائیں یہاں بیان کی گئی. چور کی سزاؤں کا ذکر ہے. چوری کی سزا کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے، مرد اور عورت دونوں کی صراحت کر دی گئی، چاہے مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے جو ہے نا ہاتھ کاٹے جائیں گے. اسی طریقے سے یہود اور نصارہ اور منافقین کی کچھ خصلتوں کا ذکر ہے اور ان خصلتوں کا بیان کر کے اس پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے. یہود اور نصارہ سے دلی محبت اور دوستی رکھنے کی پھر اس صورت میں ممانعت آ گئی. یہ تسلسل سے مضمون چل رہا ہے ساری مدنی صورتوں میں، بار بار تاکید کے ساتھ آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں، ان کے ساتھ دوستیاں، محبت، دلی تعلق ہرگز قائم نہیں کرنا. اور اس صورت میں اس حکم کو ایک درجہ آگے بڑھایا گیا. صرف یہود و نصارہ 2 دفعہ اس صورت میں یہ آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. اس سے آگے چل کے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا.
ان لوگوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، ان لوگوں سے بھی دوستی قائم نہ کرو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے پھر وہ یہود و نصارہ ہوں یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، شاعر دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے بھی دوستی نہ قائم کرو، ان سے بھی بچو، ان سے بھی دوستی قائم کرنے سے بچو۔ قصاص کے متعلق تفصیلی احکامات اس صورت کے اندر آ گیا، العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، ہر عضو کی تفصیل بتائی گئی کہ اگر اس عضو کو کاٹا جائے گا تو اس کے بدلے میں کیسے قصاص لیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آگے چل کر ارتداد یعنی دین اسلام سے پھر جانا، اس کی مذمت بیان ہوئی ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ خبردار کوئی شخص تم میں سے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام سے پھرے، یہ ایسے ہے کہ اس کو اللہ نعمت دے اور وہ اس نعمت کی ناقدری کرے اور اس کو ٹھکرا کے منہ موڑ کے اعراض کر کے چلا جائے، تو ایسے شخص کی سخت سزا بیان کی گئی کہ اب اس شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، 3 دن کی اس کو مہلت دی جائے، اس پر اسلام کو دوبارہ پیش کیا جائے، جس وجہ سے یہ اسلام سے پھر آیا، اگر اس کو کوئی اشکال یا اعتراض کوئی شبہ اسلام کے بارے میں پیش ہوا آ گیا ہے تو اس شبہ کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، 3 دن میں اگر یہ دوبارہ سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کا سر قلم کر دیا جائے کہ اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی سزا کی تفصیل بیان کی۔ پھر آخر میں چل کر اس پارے کے آخر میں خدمت دین کی اہمیت اور اس کے نہ کرنے کی مذمت، کہا کہ دین کی خدمت کرو، دین میں اپنا کچھ لگاؤ، اور اگر نہیں کر رہے تو اس کی مذمت بیان کی گئی۔ اور پھر جو ہے تبلیغ دین کی تاکید کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحت کے ساتھ حکم کر دیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ، جو چیزیں آپ پر نازل کی جا رہی ہیں ان کی تبلیغ کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، دین کا پیغام اقوام عالم تک پہنچائیے، اس کو لے کے چلیے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اس کی ترغیب دی گئی۔ اور آخر میں بالکل اس پارے کی جو آخری آیت ہے اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین کی جو دشمنی ہے اسلام کے ساتھ، اس کی ایک کیفیت کا بیان ہے، اور یوں فرمایا کہ یہود اور مشرکین یہ تو اسلام کے بڑے سخت دشمن ہیں۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم ان کو دشمنی میں بہت سخت پاؤ گے، ایک یہود اور ایک مشرکین، بت پرست لوگ، یہود و ہنود۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے کہ اسلام کا اگر کوئی بڑا دشمن ہے تو یہود ہیں یا ہنود ہیں، ہندو ہیں یا مشرکین ہیں، یہ یہودی ہیں۔ وہ اسلام کی پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں اور پروپیگنڈے اور رکاوٹیں اور مسلمان ملکوں کے خلاف سازشیں یہی لوگ کر رہے ہیں۔ البتہ فرمایا کافروں کا ایک تیسرا گروہ ہے جو نصارہ ہے، جو عیسائی ہے، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو تم دشمن تو پاؤ گے لیکن دشمنی میں یہ لوگ اتنے سخت نہیں ہوں گے جتنے یہود اور مشرکین ہوں گے، تو لہٰذا جس کا درجے کی ان کی دشمنی کی کیفیت ہے اسی درجے میں ان کے ساتھ روابط مراسم، اسی درجے میں ان کے ساتھ لین دین اور معاملات بھی ہونے چاہیے۔ جو جتنا بڑا دشمن ہے فرمایا تم بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھو، اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں سے بچے رہو، ساز باز اور سازشوں سے بچے رہو، اس کو اپنا دشمن سمجھو گے تو پھر ہی تم اس سے اپنے بچاؤ کی تدبیر بھی کرو گے اور اس کے خلاف اپنا دفاع بھی کر سکو گے۔ جب تم دشمن کو دشمن نہیں سمجھو گے تو پھر اپنی تدبیر اور اپنی حفاظت کی تدبیری امور کیسے اختیار کرو گے؟ لہٰذا اس کو دشمن سمجھو۔ البتہ آخری بات یہ کی ہے کہ دشمن سمجھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی نفرت دل میں ہو، یہ ہرگز مطلب نہیں۔ دین کا مزاج یہ بات سمجھا رہا کہ کسی انسان کی نفرت دل میں نہ ہو، صبح میں نے یہ حدیث عرض کی تھی، کسی انسان کی نفرت دل میں نہ ہو، البتہ ان کی ہدایت کا ایک جذبہ اور اس کی فکر یہ ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ ساری دنیا کی یہودیوں کو ہدایت مل جائے، ان کو بھی اسلام کی دولت سے آپ نواز دیں، کیا مشرکین، کیا عیسائی، کیا یہود، کیا بت مت، جتنے بھی اقوام عالم، مذاہب عالم ہیں، ان کو دین اور ہدایت کی توفیق مل جائے، اس کی دعا، اس کی فکر، اس کی محنت میں لگے رہنا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ البتہ انتظامی اعتبار سے اس کو اپنا دشمن سمجھ کر اس کے ساتھ معاملات بڑھتے جائیں، یہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ جزاک اللہ۔